اشرا، تمہیں گھر میں سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ بات کرتے کرتے اچانک سے سلمان نے یہ سوال کیا تھا۔ میری دادو، اس نے بنا ایک لمحے سوچے جھٹ سے جواب دیا۔ اور تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہو؟ دوسرا سوال فوراً تیار تھا، ماما جان سے۔ اشرا نے جھٹ سے جواب دیا۔ اس کے بعد جواب ملتے ہی پھر سے سوال حاضر تھا، پاپا سے۔ اس نے اس بار بھی جواب سوچے بنا جھٹ سے دیا تھا۔ یار، یہ تو غلط بات ہے۔ جب دادو تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں تو ان کا بھی حق ہے کہ انہیں سب سے زیادہ پیار ملے۔ تو پھر تم کیوں نہیں کرتی ان سے سب سے زیادہ پیار؟ سلمان نے ایک نکتہ اٹھایا۔ تم اتنے عجیب سوال کیوں کر رہے ہو آج؟ اس سے جواب نہ بن سکا تو چڑھ کر بولی، نہیں، سوال عجیب نہیں، بس تمہارے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے تمہیں ایسا لگا۔ وہ جو اسے اس سے بھی زیادہ جانتا تھا، وہ بھلا اس بات سے کیسے انجان رہتا؟ جب تمہیں پتہ ہے تو کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ سلمان، وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، ایک بات کہوں تم سے کیا؟ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے بولا، انداز البتہ پہلے سے سنجیدہ تھا۔ پلیز، کوئی لیکچرز نہیں اب۔ وہ جھنجھلا کر بولی، اشرا، یہ جو ہمارے دادا دادی نانا نانی ہوتے ہیں نا، یہ لوگ بوڑھے شجر کی مانند ہوتے ہیں، جن کی ٹھنڈی چھاؤں میں کھیل کود کر ہم بڑے ہوئے ہیں، جن کی شاخوں پر لگنے والے میٹھے رسیلے پھلوں سے ملنے والی طاقت ہمارے لہو میں دوڑتی ہے، اور جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے ذرا سی توجہ، محبت اور وقت کے۔ مجھے لگتا ہے ساری زندگی ہمارے لیے قربان کرنے والے وہ اس سب کے حقدار تو ہوتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا گیا، اور جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی، اور وہ اسے سمجھا ہی تو سکتا تھا، عمل کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا تھا نا۔ اشرا بیٹا، تمہاری دادو کی طبیعت کل سے ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے وہ کئی بار تمہارا پوچھ چکی ہے۔ کتنی بری بات ہے نا، تم ان کے پاس کل سے نہیں گئی ہو۔ ماما اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اف ماما، ابھی تو میرا بالکل موڈ نہیں ہو رہا ان کے پاس جانے کا، اس نے ناول پڑھتے ہوئے بیزاری سے جواب دیا۔ شٹ اپ، وہ تم سے یہ نہیں کہتی ہیں کہ تم ان کی خدمت کرو، بس ذرا سا وقت ہی تو مانگتی ہیں تمہارا۔ تمہیں ہنستا ہوا دیکھ کر ہی تو وہ خوش ہوتی ہیں۔ یہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں بیٹا، اور قسمت والوں کو ہی میسر ہوتے ہیں۔ یہ رشتے ساری زندگی کے لیے تمہارے پاس نہیں رہتے بیٹا۔ یہ ناولز، موبائل، یہ سب تو پھر تم کبھی دیکھ سکتی ہو، لیکن تمہاری دادو کی چھاؤں جیسی ہستی ہمیشہ تمہارے انتظار میں نہیں رہے گی بیٹا۔ اشرا پہ ان باتوں کا اثر ہوا کہ نہیں، پر اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ ناول رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماما جان نے اسے اپنی بات مانتے ہوئے دیکھ کر پیشانی پر محبت سے پیار کیا تھا۔ اسے صبح سے ہی ہلکا ہلکا سا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ کالج سے بھی اس نے آج چھٹی کر لی تھی۔ دادو نے جب سے سنا کہ ان کی لاڈلی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تب سے وہ اس کے کمرے میں بیٹھی کبھی اس کا سر دباتی، کبھی دعائیں اور آیات پڑھ کر پھونکتی۔ ان دعاؤں ہی کا اثر تھا کہ وہ شام تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ سلمان بھی صبح سے 2 بار کال کر کے پوچھ چکا تھا اس کی خیریت۔ سلمان اور اس کی منگنی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ سلمان کے دادا دادی
تو اس کے پاپا کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ وہ ان رشتوں کو بہت مس کرتا تھا اور عشرہ کو بھی اکثر ان کی قدر کرنے کی نصیحت کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ عشرہ اپنی دادا دادی سے پیار نہیں کرتی تھی، بس بات صرف یہ تھی کہ آج کل کے دور میں جہاں دلچسپی کی اتنی چیزیں موجود تھیں، وہاں بوڑھی دادی کے لیے ان کے پاس وقت کہاں تھا۔ ان کے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا۔ دادوں نے جتنی محبت اور مان ماما کو دیا تھا، آج اس مان اور محبت کے سبب ماما ان کی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر خیال رکھتی تھیں۔ عشرہ سنو بیٹا، دادی پچھلے 15 منٹ سے وقفے سے آوازیں اسے دے رہی تھی، لیکن وہ ان کی طرف بنا توجہ کیے موبائل گیمز کھیلنے میں مصروف تھیں۔ سب وے سرفرس میں اس نے 6000 سکے جمع کر لیے تھے اور اب اس کا ہائی سکور 2 کروڑ سے بھی اوپر جا رہا تھا۔ گیم میں جتنی دلچسپی تھی بھلا بوڑھی دادوں میں کہاں مل سکتی تھی۔ او نو، ذرا سا دھیان چونکا تو وہ آؤٹ ہو گئی تھی۔ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ کیا ہے دادو، آپ کی وجہ سے میرا گیم خراب ہو گیا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ میری وجہ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ جی ہاں، آپ آواز نہیں دیتی تو اور بھی اچھا ہائی سکور بنتا نا۔ ارے میری چاندنی، میں تو اس لیے آواز دے رہی تھی کہ تمہاری طبیعت معلوم کر سکوں۔ انہیں یاد آیا تو وہ بولی، میری طبیعت؟ مجھے کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے منہ کھول کر بولی، رات کو تمہیں سر درد تھا نا میری بچی۔ وہ فکر مندی سے بولی، وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا رات کو ہی، اب دوبارہ سے ہلکا ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، ارے میرے پاس بیٹھو، لاؤ میں دبا دیتی ہوں تمہارا سر۔ وہ فوراً پریشان ہو گئی تھی۔ عشرہ جھٹ سے ان کے برابر بیڈ پر لیٹ گئی۔ دادو اب اپنے کمزور ہاتھوں سے اس کا سر آہستہ آہستہ دبا رہی تھیں۔ یوں تو ان سے کھانا بھی خود سے نہیں کھایا جاتا تھا، لیکن ذرا عشرہ کو کچھ ہوا نہیں اور وہ اس کی تیمارداری میں لگ جاتی۔ عشرہ کو آہستہ آہستہ سکون ہونے لگا۔ وہ وہیں ان کے برابر لیٹے لیٹے سو چکی تھی۔ ماما پلیز مجھے جانے دینا ٹور پر، بس 3 دن ہی کی تو بات ہے۔ وہ ملہجی لہجے میں بولی تھی۔ عشرہ، تمہاری دادوں کی طبیعت کتنی خراب ہے، ایسے میں تم ان کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ماما پلیز، وہ اکیلی کہاں ہیں، آپ ہیں، بابا ہیں، سب تو ہیں۔ وہ غصے میں منہ بنا کر بولی، لیکن ہم تمہاری کمی تو پوری نہیں کر سکتے نا۔ تم جانتی ہو وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہیں، ایسی محبت کا کیا فائدہ جو آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ بنے۔ وہ غصے سے بولتی واک آؤٹ کر گئی۔ دادو پلیز، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ عشرہ نے ان کا کندھا ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں بولو میری بچی۔ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے کے گرد ہاتھ پھیرا۔ بیماری نے انہیں اس بار پہلے سے زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ آواز بھی بہت مشکل سے نکل رہی تھی۔ دادو، میری ساری فرینڈز ٹور پر جا رہی ہیں، میں بھی جانا چاہتی ہوں، لیکن ماما پاپا اجازت نہیں دے رہے، کہتے ہیں تمہاری دادوں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے منہ بنا کر کہا، چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائی ہوئی تھی۔ اچھا، میں بات کرتی ہوں، تم اداس نہ ہو۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی، عشرہ نے انہیں جھٹ گلے سے لگا لیا تھا۔ آئی لو یو دادو، وہ خوشی سے چور آواز میں بولتی ان کے گلے لگ گئی۔
وہ دن اس کی زندگی کے سب سے حسین دن تھے۔ ان 3 دنوں میں اسے جتنی بار دادو کا احساس ہوا تھا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس نے ماما پاپا اور دادو کے لیے ڈھیر سارے گفٹس لیے تھے۔ اس کی زندگی میں جو خوشی کے پل آئے تھے ان کا کریڈٹ دادو کو جاتا تھا۔ وہ بہت خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر گھر میں بپا غیر معمولی چہل پہل نے اسے کسی انہونی کا احساس دلایا تھا۔ ماما پاپا سامنے ہی بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ماما پاپا دادو کہاں ہیں؟ وہ سب کچھ وہیں پھینکتی ان کے پاس گئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھے تھے۔ ہم سب نے تمہیں انفارم کرنے کی کوشش کی لیکن تم کال ہی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اب پاپا بول رہے تھے۔ وہ اٹھ کر آئے اور اسے سینے سے لگایا۔ سب جانتے تھے دادو سب سے زیادہ اسے ہی پیار کرتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ جان بوجھ کر اپنا موبائل سائلنٹ کر کے گھر پر چھوڑ گئی تھی تاکہ کوئی اسے کالز کر کے تنگ نہ کرے۔ یکدم اسے زور کا چکر آیا اور وہ پاپا کے بازوؤں میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی اس دنیا میں نہیں رہی تھی، جو اس کی سب سے زیادہ فکر کرتی تھی، جن کے لیے اس کا ان کے پاس ہونا ہی سب کچھ تھا، اسے ہی وہ آخری لمحوں میں دیکھ نہ سکی۔ وہ جانتی تھی دادو نے اسے کتنا یاد کیا ہوگا، کتنا انتظار کیا ہوگا۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ یکدم کوئی چپکے سے اس کے برابر والے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے چہرہ گھما کے دیکھا، وہ سلمان تھا۔ سلمان، میری دادو۔ اسے اور شدت سے رونا آنے لگا۔ اب نہیں رو اشرا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آنسو بیکار ہیں اب۔ وہ سر جھکائے سرد مہری سے بول رہا تھا۔ وہ جب تمہارا انتظار کرتی رہی، تمہیں پکارتی رہی، تب تم زندگی سے مٹی جیسی خوشیاں کشید کرنے میں مصروف تھی۔ اب جب وہ نہیں ہے تو آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اب تمہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ صفاقی سے بول رہا تھا۔ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمیں محبت وافر مقدار میں ملتی رہے تو ہمیں قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ چھن جائے تب ہی ہم اس کی قدر کرتے ہیں؟ وہ اب اداسی سے بول رہا تھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو سلمان؟ اشرا کے رونے میں اب وہ اور شدت در آئی تھی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم موبائل فون بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کر گھر چھوڑ گئی تھی۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھ کر چلا گیا تھا اور اشرا اپنی جگہ ششدر رہ گئی تھی۔ وہ کیوں بھول بیٹھی تھی کہ کوئی تھا جو اسے اس سے بھی زیادہ بہتر جانتا تھا۔